یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں؟ یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناوٹ؟ میں نے کہا ہے، خود کیے نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر. یہ ہماری ایک اور بزرگ ہے امام مغربی رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے، اور جو شہر کا داروغہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا. یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا. حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی ہیں تمہارے شوق کے، بھائی کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا. آپ فرماتے ہیں ہمارے شوق کے، نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا، نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی. آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا. ظاہر وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، اس کی تو عید ہو گئی. اور کردہ حضور کس طرح تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کسی شخص کو گرفتار کیا ہے. جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے. تو کیا معاملہ بنا؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آندھی انہوں نے چھڑانا، بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آندھی. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گئی، چھپ اس کو رہا کر دی. بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ تھا. بھائی اصول تو یہی ہے، اچھی اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی. آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام ہی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے چل پڑا. آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے، تو کہتے میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کرایا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں. کہتے نہیں اللہ کا شکر ہے حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی. آپ فرماتے میں نے اس کو آفر دی. میں نے کہا بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا. فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا. وہ کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے غلط بات کی ہے، میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کوئی مشکل ہوگا تو تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اور فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لڑکا پڑ گئی. کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے، دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے، وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو 3را سال شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. جیلم کل آ رہے ہیں، جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. ویسے تو کہتے نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے. تم مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، کیڑے والی سرکار تم مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، تم مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے، تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا پہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے بیٹھے کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا جس نے کیڑے نکال. اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں، تو سڑ، تو مر، اس نے مر جانا ہے نہیں اپنے کمرے میں. یار میں نے مر جانا ہے، تو نے زندہ رہنا ہے. تیرے سارے بزرگ زندہ رہے، ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز اب ختم نہیں ہونی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تھوڑے فرقے نو ختم ہو جانا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے، ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو، آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں
اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے. بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے گھر, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے. انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی. تو جدہ پہنچ بھی گئے, حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے, واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے, شارک مچھلی تیر سکتی ہے, تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ آئے ہو نا داڑھ تلے ہوں. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا, اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے, چاہے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے, اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے, وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ, سارا دا حج فارغ ہو گیا, کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جعلی نکلے تہاڈا, اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا, او بابا ایڈا جعلی سی, اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا, احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے پہنچا دیا, سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے اور داڑھ تھلے, یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں, کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے. جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام, اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. اور بابا نے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتا چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتا تھے, ورنہ وہ پہلے لم روکتا, اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی, ترجمہ تو چھڑ دو, کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی.